قانون یہ ہے کہ کسی چیز کی، کسی شے کی، کسی یونٹ کی، کسی فرد کی اگر اپنی اصل سے رشتہ قائم نہ رہے تو اس کا وجود زیر بحث نہیں آئے گا. کچھ بھی ہے وہ کہیں سے آیا ہے، کچھ بھی ہے وہ کہیں جا رہا ہے. تو جو آنے کی کیفیات ہیں وہ ساری کی ساری نزولی حرکات ہیں، اور جو پلٹنے کی کیفیات ہیں وہ ساری کی ساری صعودی حرکات ہیں. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ روزانہ بڑھتا ہے اور روزانہ گھٹتا ہے. تو گھٹنا جو ہے اس کا وہ صعودی حرکت ہو گئی، اور بڑھنا جو ہے اس کا وہ نزولی حرکت ہو گئی. تو نزول اور صعود سانس کے دو رخ ہیں. انہی دو رخوں پر ساری زندگی کا دار و مدار ہے. انہی دو رخوں پر سارے علوم کی بنیاد ہے، چاہے وہ مادی علوم ہو اور چاہے وہ روحانی علوم ہے. جتنے بھی خیالات، تصورات، احساسات بنتے ہیں وہ بھی سانس کے اوپر قائم ہے. کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی مر گیا ہو اور اس کے ذہن میں خیالات کا سلسلہ جاری ہو. مر گیا آدمی، خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا. کائنات اور دنیا کے کسی بھی گہرائی میں داخل ہونے کے لیے بنیادی بات یہ کہ آدمی زندہ ہو، اور زندگی بغیر سانس کے قائم نہیں رہتی. اب جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بھی دو رخ ہیں. ایک رخ کا نام ہم شعور رکھتے ہیں اور دوسرے رخ کا نام ہم لاشعور رکھتے ہیں. سانس کا گہرائی میں جانا لاشعور ہے، اور سانس کا گہرائی سے باہر آنا مظاہرہ ہے، یعنی شعور ہے. شعوری زندگی حرکت میں ہوتی ہے تو لاشعوری زندگی پردے میں چلی جاتی ہے، اور لاشعوری زندگی حرکت میں ہوتی ہے تو شعوری زندگی مغلوب ہو جاتی ہے. اس قانون سے باخبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سانس کے صعودی اور نزولی، سانس کی صعودی اور نزولی حرکت سے واقف ہوں، اور ہم اس بات کو جان لیں کہ سانس کا گہرائی میں آنا جو ہے وہ سب کا سب صعود ہے، اور سانس کا باہر نکلنا جو ہے وہ سب کا سب مظاہرہ ہے. کیونکہ سانس کا گہرائی میں جانا سب کا سب صعود ہے، اس لیے اگر سانس کی مشق کے ذریعے سانس کو گہرائی میں روک لیا جائے اور اس کی پریکٹس کر لیا جائے تو سانس روکنے کی جتنے بھی پریکٹس ہو جائے گی، جتنا وقفہ سانس کا بڑھ جائے گا، اسی مناسبت سے کوئی انسان صعودی حرکات سے واقف ہو جائے گا اور صعودی زندگی کو دیکھ بھی لے گا اور صعودی زندگی کو استعمال بھی کرے گا. یا میرا گلا ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ سمجھنا سانس کا، اور کیا ہے کسی کو کچھ ابھی تو صاف صاف لکھا ہوا ہے جس طرح سانس کی مشقوں کے ذریعے شعور یا جسمانی نظام طاقتور ہوتا ہے، اسی طرح صعودی سانس کے ذریعے انسان کی روح میں انوار کے ایسے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں جن ذخیروں سے آدمی فکشن اور مفروض آواز سے نکل کر حقیقی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. سانس کی مشق سے انسان کے اندر ذخیرہ کرنے والے موجود 6 اسٹور یعنی 6 لطیفے نور، روشنی اور انرجی سے معمور ہو جاتے ہیں. روح کے اندر یہ 6 اسٹور مختلف مقامات پر ہیں، اور ان گوداموں میں جو روشنیاں جمع ہوتی ہیں ان کے رنگ مختلف.
اب یہ پھر آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ اخفا کا رنگ جو ہے وہ بنفشی ہوتا ہے، خفی کا رنگ نیلگوں ہوتا ہے، سر کا رنگ جو ہے وہ زرد سبز ہوتا ہے، قلب کا رنگ جو ہے روح کا رنگ زرد ہوتا ہے، سر کا رنگ سبز ہوتا ہے، قلب کا رنگ نارنجی ہوتا ہے، اور نس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے۔ ان 6 رنگوں کے امتزاج سے انسان کے اندر حواس بنتے ہیں۔ اب جہاں جہاں روشنیوں کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے اسی حساب سے آدمی کا مزاج بن جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی کے اندر سرخ رنگ کا غلبہ زیادہ ہو جائے تو وہ چڑچڑا ہو جائے گا، غصہ اس کو زیادہ آئے گا۔ اسی صورت سے کسی آدمی کے اندر سبز رنگ کا غلبہ ہو جائے، بہت زیادہ نرم دل ہو جائے گا، اتنا نرم دل ہو جائے گا کہ لوگ اس کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھائیں گے۔ کسی آدمی کے اندر اگر بنفشی رنگ کا غلبہ ہو جائے گا تو اس کا ذہن بار بار کائنات کی حقیقت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اگر کسی آدمی کے اندر نیل گوں رنگ کی طرف زیادہ توجہ ہو جائے تو اس کا ذہن کائناتی ریکارڈ کی طرف زیادہ جائے گا۔ کائنات میں کا جو ریکارڈ ہے پورا کتاب المبین کا 30 کروڑ جو لوح محفوظ ہیں، 30 کروڑ جو کائنات ہیں، ان کے بارے میں اس کے سوچ بچار از خود اس کے ذہن میں آئے گا۔ اسی صورت سے اگر کسی آدمی کے اندر نارنجی رنگ کا غلبہ ہو جائے گا تو اس کے اندر شہودی کیفیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ ماورائی دنیا کی بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آ سکتی ہیں، بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزوں کا انکشاف ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو 6 رنگ ہیں یہ 6 لطیفے ہیں، اور انہی 6 لطیفوں پر زندگی میں کام آنے والے جتنے بھی جذبات و احساسات ہیں وہ ان رنگوں سے تخلیق ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قوس و قزح کا جو فاصلہ بیان کیا جاتا ہے وہ زمین تقریباً 9 کروڑ میل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو رنگ ہمیں اتنے قریب نظر آتے ہیں وہ 9 کروڑ میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان بھی قوس و قزح دیکھتا ہے وہ دراصل 9 کروڑ میل دور دیکھتا ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت 9 کروڑ میل دور ہے۔ یہ قدرت کا ایک فیض ہے، فیضان ہے کہ فطری طور پر انسان کو جو اللہ تعالی نے نظر عطا کی ہے اس کا جو رینج ہے وہ 9 کروڑ میل ہے۔ جب ہم اس مادی آنکھ سے 9 کروڑ میل چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو ظاہر ہے روحانی آنکھ سے ہم کئی 9 کروڑ میل دور چیز